باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم دو عظیم عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خود کو فنا کرنے والی ہستیوں کا تذکرہ کریں گے، اور دونوں شخصیات ایسی باکمال ہیں جن کا تعلق بر صغیر سے ہے۔ ایک وہ شخصیت جن کا مزار ہندوستان کے شہر بریلی میں ہے، اور دوسری شخصیت کا مزار پاکستان کے شہر لاہور میں ہے۔ دونوں شخصیات کا نام بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ ایک شخصیت کو احمد رضا کہتے ہیں اور دوسری شخصیت کو اقبال کہا جاتا ہے۔ اگر مکانی اعتبار سے دیکھا جائے تو تعلق بالمکان بھی ہے، یعنی بر صغیر کو دونوں نے فیض دیا ہے۔ علامہ اقبال کی فکر نے بھی اہلیان بر صغیر کو فیض دیا، اور امام احمد رضا کی فکر نے بھی فیض دیا۔ تعلق باللسان، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی جب کلام لکھا اس میں فارسی کلام بھی شامل ہے، اردو کلام بھی شامل ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے جب کلام لکھا تو فارسی زبان بھی استعمال کی اور اردو میں بھی کلام لکھا۔ تعلق بالافکار کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی دونوں کے جو افکار ہیں وہ بھی ملتے جلتے ہیں۔ آج ہم فکر کے جس زاویے کی بات کریں گے اس زاویے کو زاویہ ادب رسول کہا جاتا ہے، زاویہ محبت رسول کہا جاتا ہے، اور اس کے ہم نے 10 پوائنٹس رکھے ہیں۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے کہ دونوں شخصیات کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے، حضور کی شان کے حوالے سے ایک چیز پر اتفاق تھا، اور وہ اتفاق کیا ہے کہ دونوں شخصیات اپنے عقیدے میں، اپنے نظریے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات کی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت اقبال کی فکر کو دیکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ فرماتے ہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں، اقبال پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ اگر یہ کائنات کی نبض چل رہی ہے تو اس کا سبب ایک ہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس میں موجود ہے۔ نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے، حضور کے صدقے نبض کائنات چل رہی ہے۔ اور آگے اسی فکر کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کس طرح بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے، اور اگر وہ جان ہے نا، اسی لیے یہ جہان قائم ہے۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، شان مختاریت، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اختیار، مختار کل ہونا۔ اس حوالے سے فکر اقبال کیا ہے؟ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مولائے کل کہہ رہے ہیں کہ کل کائنات کے جو مولا ہے وہ ہستی کون ہے؟ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اور اسی فکر کو جب اعلیٰ حضرت نے پیش کیا، آپ فرماتے ہیں، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، یعنی کل کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ وہ ہے آقا علیہ السلام کی شان بے مثلیت۔ اس حوالے سے
فکر اقبال کیا ہے، وقت کا رومی کیا لکھتا ہے، کلندر لاہوری نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ حضور اللہ رب العزت کے محبوب ہیں اور اپنی شان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یکتا ہیں۔ پوری مخلوق خدا میں بڑے بڑے ہستیاں گزریں مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی فکر کو امام احمد رضا خان نے کیسے پیش کیا؟ آپ فرماتے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور اس کے بعد چوتھا پوائنٹ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے جب اقبال کا قلم جنبش کرتا ہے، فکر اقبال کیا کہتی ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یعنی جو لکھ رہا ہے اور جو کچھ لکھ رہا ہے میرے آقا سب کچھ آپ ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور اسی فکر کو امام احمد رضا خان کیسے پیش کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح یہ لوح مبین کوئی بھی کہیں، نہ روح امین نہ عرش بری یہ لوح مبین کوئی بھی کہیں، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ پھر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پانچواں پوائنٹ حضور کی عظمت پر کیا بات کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان افضلیت پر کیا بات کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں فکر اقبال کیا، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ شان بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ وہ جو اللہ کا انتظار کرتا ہے اور ایک بندہ وہ جس کا اللہ خود انتظار کرتا ہے۔ اگر کوہ طور کو دیکھیں تو کلیم ملیں گے اور معراج کی بلندیوں کو دیکھیں تو حبیب ملیں گے۔ جو خدا کا انتظار کریں ان کو کلیم کہا جاتا ہے اور جس کا خدا خود انتظار کرے اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ اسی فکر کو امام احمد رضا خان نے کیسے پیش فرمایا؟ فرماتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور پھر اس کے بعد مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹا پوائنٹ۔ اس حوالے سے فکر اقبال کیا ہے، علامہ اقبال کا قلم جنبش کیسے کرتا ہے؟ آپ فرماتے محمد سر وحدت ہیں، محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے۔ اور اسی فکر کو امام احمد رضا خان کیسے پیش کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم ذات خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، تم ذات خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیں گے کیا ہو۔ ساتواں پوائنٹ حیات بعد الممات۔ اس حوالے سے فکر اقبال کیا ہے اور فکر رضا کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی۔ یہ موت اینڈ نہیں ہے، موت جو ہے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت تو انتقال کا نام ہے، ٹرانسفر کا نام ہے۔ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ شام اس زندگی کی تو شام ہو رہی ہے مگر جو دوام ہے زندگی اس کی صبح ہو رہی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ جو صبح ہے دوام زندگی ہے،
یعنی جو دوام ہے، جس زندگی میں دوام ہے، اس کی صبح ہونے والی ہے اور اس کی شام ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اسی فکر کو امام احمد رضا خان نے کیسے پیش کیا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ہاں مگر یہ کہ فقط آنی ہے۔ یعنی آنی کا مطلب کیا؟ ایک تو ہے نا آنی، یعنی جو آنے والی چیز ہوتی ہے، لیکن دوسری آنے سے مراد کہ لمحے بھر کی، بس ایک لمحے کے لیے موت حاضری دیتی ہے پیغمبر کی دہلیز پہ۔ موت آ کے خود کو مقبول بنانے کے لیے اور خود کو اہمیت دینے کے لیے بارگاہ پیغمبر سے پیار لے کے جاتی ہے۔ تو یہ صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے، ایک لمحے کے لیے۔ اور اس کے بعد 8واں پوائنٹ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی فکر کو دیکھیں تو علامہ اقبال حضور سیدہ کائنات بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب بطول زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی بارگاہ میں کیسے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، دختر یا نور چشم رحمت للعالمی، دختر یا رحمت للعالمی یا نور چشم رحمت للعالمی، آ امام اولین و آخرین، بانو یا تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آ مرکز پرکار عشق، قائد آ قافلہ سالار عشق۔ اسی محبت کو، اسی عقیدت کو اور اہل بیت کے ساتھ غلامی کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے امام احمد رضا خان کیا فرماتے ہیں؟ آپ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کیسے خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ادھر دیکھیں تو اقبال بھی اہل بیت کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیدہ کائنات کی غلامی کا دم بھرتے نظر آتے ہیں، اور ادھر دیکھیں تو امام احمد رضا بھی اہل بیت پاک کی غلامی کا دم بھرتے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9، 9ویں پوائنٹ میں شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس فکر کو دیکھیں حضرت اقبال کیا لکھتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں کہ اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور 10واں پوائنٹ کیا ہے کہ جب حضرت اقبال اللہ کے ولیوں کی بات کرتے ہیں، ان کی غیرت کا ذکر کرتے ہیں، تو کیسے قلم اٹھاتے ہیں اور کیا فکر دیتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اسی طرح اقبال اسی فکر کو ایک اور شعر میں بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی جو غیرت، ان کی جو فکر ہے اور ان کے اندر جو اللہ رب العزت نے خود ہی جو ہے اس کا کمال رکھا ہوتا ہے، وہ کیسے بیان کرتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وہ کسی دنیا دار کی دہلیز پر نہیں جاتے، ان کا توکل اللہ کی ذات پہ ہوا کرتا ہے۔ اسی فکر کو اعلیٰ حضرت نے اہل اللہ کی جو فکر با کمال ہے اس کا ذکر کیسے کیا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا،
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ تو دوستان محترم، دیکھیے ان افکار کو کہ ہر شعر میں ادھر بھی عشق مصطفیٰ ہے، ادھر بھی عشق مصطفیٰ، ادھر بھی عظمت مصطفیٰ، ادھر بھی عظمت مصطفیٰ، ادھر بھی محبت رسول، ادھر بھی محبت رسول، ادھر بھی محبت اہل بیت، ادھر بھی محبت اہل بیت، ادھر بھی تکریم صحابہ، ادھر بھی تکریم صحابہ، ادھر بھی غیرت کا اظہار اور ادھر بھی غیرت کا اظہار۔ اس عظیم امتزاج کو فکر اقبال اور فکر رضا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور عرض گزار ہوں، اللہ پاک ان دونوں ہستیوں کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے مزارات پر اللہ رب العزت کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے۔ والسلام وما علیہ الا البلاغ المبین۔